بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سفر معراج جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی، جنت اور دوزخ کے مختلف مظاہر دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا فاصلہ اور پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں تک کا فاصلہ ایک ہی رات میں کیسے طے کیا؟ بلکہ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو بستر مبارک ابھی گرم تھا اور دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی بھی بہہ رہا تھا، یعنی ہماری زمین پر بہت ہی کم وقت گزرا تھا۔ آج سائنس بھی یہ مان گئی ہے کہ واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ آگے چل کر اس ویڈیو میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اتنے کم وقت میں اتنا لمبا سفر کیسے ممکن ہوا۔ واقعہ معراج ہجرت سے 1 سال پہلے 621 CE میں پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی۔ وہ 27 رجب کی رات تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا اور اللہ پاک کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، زمزم سے دھویا اور دل کو نور سے بھر دیا، پھر سینہ مبارک بند کر دیا۔ دنیا کی سب سے پہلی اوپن ہارٹ سرجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سواری پیش کی گئی جس کا نام براق تھا۔ براق لفظ برق سے نکلا ہے جو عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بجلی۔ براق کا مطلب ہوا بجلی کی توانائی، انرجی آف لائٹننگ۔ براق کی انرجی 1 سے 10 بلین جولز تھی۔ اس سفر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ اسرا، خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر۔ دوسرا المعراج، یعنی بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر۔ سفر کے پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پر براق کا اگلا قدم پڑتا تھا۔ خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک کا فاصلہ تقریباً 1470 کلومیٹرز ہے۔ براق کی رفتار اگر روشنی کی رفتار کے آس پاس تھی تو یہ فاصلہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں طے ہوا۔ اس وقت کے ذرائع نقل و حمل کے مطابق یہ سفر اتنے کم وقت میں کسی صورت بھی ممکن نہ تھا۔ کوانٹم میکینکس کے مطابق خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک کا سفر پیرلل یونیورس میں طے کیا گیا۔ پیرلل یونیورس میں سفر کرنے کے لیے پلینک انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ 1 سے 2 بلین جولز ہے، جبکہ براق کی انرجی 1 سے 10 بلین جولز تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اکرام کی امامت فرمائی اور پھر وہاں سے سفر کا دوسرا حصہ آسمانوں کی طرف شروع ہوا۔ خلا میں جانے کا پہلا تصور بھی سفر معراج سے ہی لیا گیا ہے۔ سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تشریف لے گئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کی قدرت کی بہت سی نشانیاں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ پھر واپسی کا سفر شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ اس دورانیے میں مکہ مکرمہ میں بہت ہی کم وقت گزرا تھا، یعنی ہمارے دنیاوی لحاظ سے بہت ہی کم وقت گزرا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے وضو کا پانی بہہ رہا ہو اور دروازے کی کنڈی اگر کھولی جائے تو کچھ دیر ہلتی رہتی ہے، یعنی کنڈی بھی ابھی ہل رہی تھی اور بستر مبارک بھی ابھی گرم تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہماری دنیا میں تو بہت ہی کم وقت گزرے اور کائنات کے کسی اور حصے میں بہت سارا ٹائم گزر جائے؟ اس سلسلے میں سائنسی لحاظ سے مختلف نظریات اور وضاحتیں پیش کی گئی ہیں۔ مثلا ملٹی ورس تھیوری ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے جس میں ٹائم ڈائلیشن ہے، کوانٹم پرابیبلٹی ہے، بلیک ہولز ہیں۔ اب ان سائنٹیفک فیکٹس کو آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ مقداریں مثلا ریسٹ، موشن، ٹائم یہ ایبسولوٹ نہیں ہوتی بلکہ ریلیٹیو یعنی ایک دوسرے کے لحاظ سے ہوتی ہیں۔ ٹائم ایبسولوٹ کوانٹٹی نہیں ہے۔ 1905 میں البرٹ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی جس میں اس نے ٹائم ڈائلیشن کے بارے میں بتایا۔
جس کے مطابق جب کوئی جسم تیز رفتاری سے حرکت کرتا ہے تو ٹائم سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اس کے مطابق ایک فریم آف ریفرنس میں گزرے ہوئے چند لمحات کسی دوسرے فریم آف ریفرنس میں وقت کے ایک بہت بڑے حصے کے برابر ہو سکتے ہیں، یعنی ایسا بالکل پاسبل ہے کہ ہماری زمین پر تو چند لمحے گزرے ہوں اور کسی اور فریم میں کائنات کے کسی اور حصے میں کئی سال گزر گئے ہوں، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کئی سو سال گزر گئے ہوں، جیسا کہ واقعہ معراج میں ہوا کہ ہماری زمین پر تو بہت ہی کم ٹائم گزرا تھا، لیکن وہاں پر کائنات کے دوسرے حصے میں کسی اور حصے میں وقت کا ایک بہت بڑا حصہ گزر گیا تھا۔ ایک اور نظریے کے مطابق گریوٹی بھی ٹائم کو سلو ڈاؤن کر دیتی ہے، جیسا کہ بلیک ہولز اسپیس ٹائم کا ایک ایسا ریجن ہے جہاں پر انفائنائٹ گریوٹی ہے۔ وہاں گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں سے روشنی بھی بچ کر نہیں گزر سکتی۔ جب کوئی چیز بلیک ہول کے قریب پہنچتی ہے تو وقت سلو ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، بلکہ ایک وقت تو ایسا آتا ہے جب کوئی چیز ایونٹ ہورائزن کے پاس پہنچتی ہے تو وقت سلو ڈاؤن ہوتے ہوتے بالکل رک جاتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق یہ بلیک ہولز دوسری کائنات کی طرف جانے کا ایک راستہ ہیں۔ اسی طرح مچل تھیلر جو کہ امریکن ایسٹرونامر ہیں، ان کے مطابق جیسے جیسے آپ کی رفتار بڑھتی ہے اور آپ سپیڈ آف لائٹ کے قریب ہوتے رہتے ہیں، وقت سلو ڈاؤن ہوتا رہتا ہے اور سپیس سکڑنے لگتی ہے، اور جیسے ہی آپ روشنی کی رفتار کے قریب پہنچتے ہیں تو پوری کائنات چھوٹی سے چھوٹی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ آپ روشنی کی رفتار کے برابر پہنچتے ہیں تو پوری کائنات ایک سنگل پوائنٹ رہ جاتی ہے اور ٹائم بھی کم ہوتے ہوتے ایک سنگل پوائنٹ رہ جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ایسا لگتا ہے جیسے ٹائم اور سپیس دونوں رک گئے ہیں، جیسا کہ ایگزیکٹلی سفر معراج میں ہوا۔ یعنی آج سائنٹیفکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایسا بالکل ممکن ہے کہ ہماری زمین پر تو چند لمحے گزرے ہوں اور کائنات کے کسی اور حصے میں وقت کا ایک بہت بڑا حصہ گزر گیا ہو، جیسا کہ سفر معراج میں ہوا۔ در حقیقت واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ سائنس اس واقعے کے ایک چھوٹے سے حصے کو ثابت کر پائی ہے۔ سائنس کی ہر دریافت انسان کو اپنے خالق سے اور قریب کر دیتی ہے۔ سائنس جو چیزیں آج ثابت کر رہی ہے وہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بتا دی گئی ہیں۔ That's all from the video۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کاشف سائنس اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی آن کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے ٹائملی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ مزید معلومات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔